بزرگوں، دوست اور بھائیوں، آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آئندہ جمعہ، سیٹرڈے اور سنڈے دینی اجتماع مرکز دعوت تبلیغ پر ہو رہا ہے اس کعبوں میں۔ تو ان کی محنت کے لیے، دین و ایمان کے فکر کے لیے ہمارے اکابرین دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک دعوت و تبلیغ کے بہت ہی اہم رکن اور مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد حسین صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آج۔ تو انشاءاللہ سنت و نوافل کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف رکھیں اور امت کے لیے خاص دعا میں شریک رہیں، اور اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی رات دن دعا کریں، ضرور درخواست ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سنن و نوافل کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ جو حضرات نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں آگے تشریف لے آئیں۔ دین ہم سب کے ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محتاج سمجھ کر بٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو اور بزرگو، جیسے حضرت مولانا نے اعلان میں بات فرمائی کہ ہمارے یہاں اجتماع ہونے جا رہا ہے، اسی کے فکروں کو لے کر ہمارے ملک میں مختلف جگہوں سے جماعتیں آئی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بھی اس اجتماع میں شرکت کے لیے ہندوستان سے پہنچے ہیں۔ اس کو ہٹا دو۔ جو ترجمہ وہاں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے مولانا نے اعلان فرمایا کہ ہمارے ملک میں اجتماع ہو رہا ہے اور اس کی محنت کے لیے مختلف ممالک کی جماعتیں ہمارے اس ملک میں ابھی پہنچی ہوئی ہے، ہم لوگ بھی اسی فکر کو لے کر ہندوستان سے پہنچے ہیں۔ کل ہم لوگ پہنچے ہیں اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کی واپسی ہو جائے گی۔ اکثر دنیا کے ممالک میں اجتماع ہوتے ہیں۔ غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اجتماع کیوں ہوتے ہیں۔ 2-3 دن کے لیے ایمان والوں کو جمع کرنا اور ان سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے، تو یہ خالی اجتماع کے عنوان پر جمع کر کے خالی باتیں سنانا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص ماحول میں ایمان والوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس ماحول میں ہر ایمان والے سے متعلق جو ضروری باتیں ہوتی ہے اس کو دہرایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک نے ہر ایمان والوں کو، مرد ہو یا عورت، اس کو چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے بات فرمائی کہ جو آدمی، جو مرد یا عورت ان پابندیوں والی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم جب تک وہ جئیں گے انہیں خوشگوار زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اور ایک جگہ یہ بات فرمائی کہ جو ایمان والوں سے متعلق جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اگر اس سے کسی نے غفلت برتی، اعراض کیا، اس سے غفلت برتتے ہوئے زندگی گزاری،
تو اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ ہم اس کے جینے کو اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اس کا چین کا جینا ہم ختم کر دیں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہمدردی ہے. الدین والنصیحہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں خیرخواہی ہے. پوچھا گیا کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ قیل لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ اس امت کے چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواص کے لیے اور عمومی مجمع کے لیے، سبھی کے لیے ہمدردی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کہ آدمی اپنے لیے دنیا میں جب تک جیے، اچھا اللہ اس کو جینا نصیب کرے، یہ پسند کرتے ہیں، اور جب مرنا ہو تو اللہ اس کو اچھا مرنا دے دے، اس کو آدمی پسند کرتا ہے. تو اچھا جینا اور اچھا مرنا جن چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے، وہ چیز جیسے آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسے دنیا میں بسنے والے ایک ایک ایمان والے کے لیے پسند کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. بلکہ ہر ایمان والے کی اس کو ضرورت سمجھائی گئی کہ جب تک تو اپنے ایمان والے بھائی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرے گا تب تک تو بھی پورا مومن نہیں بنے گا. اب جن جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. یہ جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں ہمارے علاقوں میں، اب ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فارغ لوگ ہیں اس لیے نکل پڑے ہیں، بیوی بچوں کے زیادہ مشغلے نہیں ہیں، جھنجھٹیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک آدمی کے پاس ہم بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے لوازمات ہیں، ان کی کیسی کیسی مشغولیاں ہیں. ان لوازمات اور مشغولیتوں میں اپنی وقتوں کی وہ ترتیب دیتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں. وہ فارغ نہیں ہیں، ان کے بھی لوازمات ہیں. آپ حضرات بھی جماعتوں میں جاتے ہو تو کیا آپ لوگ فارغ ہو؟ آپ کے بھی لوازمات لگے ہوئے ہیں. آپ سے آپ کے گھر والوں کے تقاضے ہیں، کاروباری تقاضے ہیں، لیکن پھر بھی آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے وقتوں کو فارغ کر کے اور دنیا کے علاقے والوں کے پاس جا رہے ہو، اور علاقے والے ہمارے پاس اسی طرح آتے ہیں. سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں. لیکن اس نقل و حرکت سے، آنے جانے سے دو بڑے بڑے نفع ہوتے ہیں. ایک بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا جب اپنا کچھ وقت اس ماحول میں گزارتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں تازگی آ جاتی ہے. اگر اس تازگی کو لانے کی فکر نہ کی جائے تو یہ اس ایمان والے کا ایمان میلا ہو جاتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، جددوا ایمانکم. اور جب ایمان والے کا ایمان میلا ہو جاتا ہے، کپڑے کی مثال دی کہ کپڑے کی طرح میلا ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا حال ہوتے؟ اس میں بدبو آتی ہے. اس میں جیسے بدبو آتی ہے ایسے ایمان والا، اس کے ایمان میں جب ضعف آتا ہے تو یہ جسم بھی بدبودار ہو جاتا ہے. کہ اس جسم میں کیا بدبو ہوتی ہے؟ کہ اس جسم سے گناہ صادر ہوتے ہیں. آنکھیں گندا دیکھتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کان گندی باتیں سنتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی زبان گندی باتیں بولتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دل دماغ سے گندگی کو سوچتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ اس کے اندر گند آ گئی، گندگی آ گئی، اب اس کے اعضاء اور جواہر سے گندگی ظاہر ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا کہ ہر برتن میں سے وہ چیز چھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے. برتن میں پانی ہوگا تو اگر گرے گا باہر تو پانی گرے گا. برتن میں زمزم بھرا ہوگا تو ہلے گا تو باہر زمزم گرے گا. کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے کیا ٹپکے گا؟ کہ برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن کے اندر ہوگا. تو اگر کسی کی آنکھیں گندا دیکھنے کی عادی ہو گئی، کسی کے کان گندی چیزیں سننے کی عادی ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر گندگی آ گئی. اب اس کے اعضاء اور جوارح سے وہی چیزیں ظاہر ہو رہی ہے. اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو پھر یہ ایمان والا مرد ایسے زندگی گزارتا ہے کہ ایمان والا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، ایمان والا بھی ہے اور گندگیوں والا بھی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ تم ایسی گندگیوں والا ایمان لے کر ہمارے پاس مت آنا. لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ گناہوں والی ایمان والا بھی ہے اور زنا والا بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، چوری والا بھی ہے، ایمان والا بھی ہے اور گندگیوں والا بھی ہے. تو ایسی زندگی جینے والوں پر موت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اچھا مرنا جو موقف ہے وہ اچھے جینے پر، جو اچھا جیے گا وہ اچھا مرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرماتے تھے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. تم ہر آدمی غور کر لے کہ میں کیسا جی رہا ہوں، کہ موت ایسے ہی آئے گی اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اور ہم سب کا اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو چل چلا ہوا ہے، ہر ایک کی گزر جائے گی. فٹ پاتھ پر سونے والے کے بھی گزر جائے گی، روڈ پر پڑنے والے کے بھی. ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے، ہم بھی روزانہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، روز اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے اس دنیا میں، ہم روزانہ اس دنیا میں چھوٹے ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی. کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے زندگی جئیں گے، 60-70 کے بیچ میں ہوں گے. آپ دیکھ لینا مسجد میں سروے کرنا کہ 70 سے اوپر والے کتنے ہیں، اکثر 70 کے آس پاس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب مان لو 70 سال کی میری عمر اگر ہے، اس میں سے 45-47 گزار چکا، اب میری 22-23 سال کی زندگی باقی بچی، تو میری باقی رہنے کا زمانہ تھوڑا ہو گیا. اگر اتنی ہے تو، اور نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی. بھئی 60 فٹ کی لکڑی ہے، کسی نے 50 فٹ پر سے اس کو کاٹ دی، تو اب جو ٹکڑا بچا وہ بڑا بچا چھوٹا بچا؟ چھوٹا بچا. ایک آدمی کے پاس 60 روپے تھے، 50 استعمال کر چکا، تو بچے وہ زیادہ بچے یا کم بچے یا تھوڑے بچے ہیں؟ تو جیسے جیسے ہم اس دنیا میں بڑے ہوتے ہیں اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور قبر کے قریب جا رہے ہیں. اور قبر جو ہے وہ ہمارے اکیلے جانے کی جگہ ہے، وہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. اور قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس میں فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ لوگوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. ایسی سنگین گھاٹی ہے قبر، روزانہ ہم اس قبر کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں میں کیسی موت مروں گا. تو اس کی یہ فکر دلائی جا رہی ہے ہر ایک ایمان والے کو، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں اس کی ہمدردی ہے. اگر یہ ہمدردی کی محنت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پاس آتا بھی نہیں. کسی کو پاگل کتے نے تھوڑی کاٹا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ٹکٹیں خرید کر یہاں آئیں گے. دیکھو جو جماعتیں آتی ہے تو وہ لمبی لمبی ٹکٹیں خرید کر آتی ہے، تو لوگوں کے پاس تھوڑا سا بیلنس ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس بیلنس کو کیسے آوک کا ذریعہ بنا لوں، آمدنی کا ذریعہ کیسے بنا لوں. اور یہ جماعتوں کو آپ دیکھو کہ جو اللہ کے نسبت پر ہمارے پاس آتے ہیں اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر، آپ حضرات بھی لوگوں کے پاس جاتے ہو اپنی جان و مال کو لے کر. اگر یہ ہمدردی کی محنت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پاس نہ آتا، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نبیوں کے ذریعے سے یہ ہمدردی چلاتے ہیں. اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب انسانیت کی ہمدردی کے لیے اللہ نے نبیوں والا کام چلا دیا کہ اس کے ذریعے سے یہ ایمان والے پر تھوڑی سی محنت ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر ایک طرف تو تازگی آ جاتی ہے، اپنے اندر تازگی، ایک ماحول میں، خاص ماحول میں تھوڑا وقت گزارتا ہے. آدمی پر ماحول اثر کرتا ہے، کیسا بھی آدمی ہو اس پر ماحول اثر کرتا ہے. اور دوسرا ساتھی اثر کرتے ہیں، ساتھی، یہ دونوں چیزیں ہر آدمی پر اثر کرتی ہے کہ اس کو ماحول کیسا ملا وہ ماحول اس پر اثر کرے گا، اس کو سرکل کیسا ملا وہ سرکل اثر کرے گا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا. اگر اچھے ماحول اس کو ملا تو اچھا ماحول بن جائے گا، اور اگر خدا نہ کرے غلط ماحول اس کو مل گیا تو وہ غلط بن جائے گا. اچھے ساتھی ملے تو اچھے ساتھی اس کو اچھا بنا دیں گے، اور اگر خدا نہ کرے اگر اس کو غلط ساتھی مل گئے تو آدمی کو غلط بنا دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دھرم پر ہوتا ہے. فلینظر بمن یتخلل، خوب غور کر لے کہ وہ کیسے لوگوں کو اس نے دوست بنایا ہے. جیسے لوگوں کو دوست بنائے گا آہستہ آہستہ وہ ایسے ہی بن جائے گا. ہمارے وہاں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ اخبار میں آتا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ چلا گیا،
फलां लड़की फलां के साथ चली गई, भाई क्या बात हो गई? क्या दोस्ती हो गई? उस दोस्ती में उसने किसी की कोई परवाह नहीं की, अपनी न माँ की न बाप की, बल्कि बाज़े मौके पर अपना दीन भी छोड़ देते हैं कि दोस्त ऐसा ऐसा काम कर जाता है। दोस्ती कि तुम किससे दोस्ती करते हो? हमारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अबू तालिब हमारे नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत उनसे शफकत फरमाते थे। 3 साल हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ शाबे अबी तालिब में कैद रहे, और मशक्कतें जो हुजूर ने बर्दाश्त की वो उन्होंने बर्दाश्त की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिंदगी भर यह तमन्ना थी कि ये ईमान में दाखिल हो जाएं। जब उनकी वफात का वक्त आया तब तक वो ईमान नहीं लाए, तो पता चला कि ये नज़ा की हालत में है, वफात करीब है। तो हुजूर पहुंच गए और फरमाया, मेरे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही दे दूं। तो देखा कि एक जगह खाली थी, तो अबू जहल वहीं बैठा था, कूद कर वो जगह पर बैठ गया और जगह पूर कर दी। हुजूर को आने का मौका नहीं दिया वहां। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बात की, चचा से बात की, तो चचा कहने लगे, बेटा मैं तेरी कलमा पढ़कर तेरी आंखों को ठंडी कर देता, मगर ये मेरे दोस्त जो है वो ये कहेंगे कि मौत के खौफ से भतीजे का दीन कबूल कर लिया। तो दोस्तों की दोस्ती की वजह से हक बात समझने के बावजूद भी कलमे से महरूम हो गए कि गलत दोस्तों की दोस्ती ने नबी का साथ देने वाले चचा को महरूम कर दिया। तो ये वक्त जो गुजारा जाता है एक खास माहौल में अच्छे दोस्तों के साथ, कि एक माहौल के जरिए से उसको एक रुख जीने का मिल जाए। हम देखते हैं हमारे इलाकों में, हम देखते हैं कि टपोरी किस्म का आदमी है, लुच्चा लफंगा आदमी है, लेकिन एक खास माहौल में थोड़ा सा वक्त गुजारता है तो एक अच्छी आदतों का आदी बन जाता है। उसके मिजाज अच्छा बनता है, उसकी तबीयत अच्छी बनती है, उसकी फिक्र अच्छी बनती है। हजारों लोग आपको दुनिया में देखेंगे कि जिनको एक माहौल में रखा गया, खास किस्म की बातें सुनाई गई, कि उसने उनका ऐसा जहन बनाया कि जिंदगी बदल गई, फिक्रें बदल गई। हम लोग 2001 में एक मरतबा जमात में गए थे, 2001 में रामपुर गए थे यूपी में। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर तनवीर साहब, वो अब आजकल कतर में होते हैं। तो जमात के साथ थे, तो जमात में कुछ जवान बच्चे थे, एक मुल्क के बच्चे थे। तो जब मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद में ठहरे हुए थे, तो बड़े बूढ़ों को मस्जिद में देखा उन्होंने, बड़ी उम्र के लोगों को। तो जवान कहने लगे, ये बड़ी उम्र के लोग कहाँ रहते हैं? तो हमारे अमीर साहब थे, उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ घरों में रहते हैं। तो उनसे पूछा, क्यों आप ऐसा पूछते हो? कि हम तो उनको घरों में नहीं रखते अपने साथ। क्यों? कि वो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब। तो हम ओल्ड हाउस जो बने होते हैं वहां छोड़ाते हैं। अमीर साहब बहुत समझदार थे, उन्होंने कोई बात नहीं कही, क्योंकि बात कहने के लिए जगह बनानी पड़ती है कि बात कहने का मौका हुआ या नहीं हुआ। रोटी सेकते हैं ना, रोटी सेकते हैं तो रोटी सेकने के लिए तवे को गर्म करना पड़ता है। ठंडे तवे पर रोटी नहीं गर्म की जाती। फोड़ा होता है, फोड़ा फुंसी, तो डॉक्टर उसको काटना चाहता है तो कच्चे को नहीं काटते, उसको पकाते हैं, जब पक जाए फिर काटते हैं। किसान आदमी दाना डालता है जमीन में, तो ऐसी जमीन पर नहीं डालता, उस पर हल चलाता है। हल इतना चलाता है कि जमीन नरम हो जाए, अंदर दाना जाएगा, फिर उसको बाहर आने की जगह मिल जाए, कौपल को बाहर आने की जगह। ऐसे बात बाय ऑर्डर नहीं की जाती, बाय ऑर्डर बात नहीं की जाती। आज जो सबसे बड़ा नुकसान माहौल में हुआ है वो ये, हर आदमी को ये कि मेरी बाय ऑर्डर बात चले, मेरा बेटा, मेरी बीवी, तो उसके अंदर बीवी, मियाँ बीवी में कशीदगी हो गई, माँ बाप में और बच्चों में कशीदगी हो गई, कि ये जाते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं जैसे कहूं ऐसा हो जाए। हालांकि बात कहने के लिए जमीन को नरम करना पड़ता है। तो अमीर साहब ने कोई बात उनसे नहीं कही, और 5-7 दिन गुजरे, तालीम के हल्के में माँ बाप के फजाइल पढ़े, माँ बाप क्या चीज़ है और माँ बाप की अजमत की बात। तो दौरान तालीम उन बच्चों के आंसुओं से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। अमीर साहब कहने लगे, बेटा क्या बात हो गई? तो देखो यहाँ तालीम में क्या बात पढ़ी जा रही है माँ बाप के लिए, और हमने अपने माँ बाप के साथ क्या बात की है। अब ये तवा गर्म हो गया, अब रोटी सेकी जा रही है। तो अमीर साहब ने कहा, अमीर साहब बहुत समझदार थे, उन्होंने फौरन कहा कि आप अल्लाह से तौबा कर लो कि ये चूक हमसे हुई है, हम उससे अल्लाह से माफ़ी मांग दें, और अपने घर वालों को पैगाम दे दो कि उनको ओल्ड हाउस में से निकाल लाएं। कि एक माहौल ने उनको असर किया है, एक अच्छे एहसास दिलाए, एक अच्छी फिक्र दिलाई। तो ये मुबारक मेहनत के रास्ते से हर ईमान वाले को उस फिक्र की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। अगर ये फिक्र की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हुए या हमारी औलादों को मुतवज्जे नहीं किया गया, तो फिर जिस माहौल में और जिस दोस्तों के साथ उनकी जिंदगियां गुजरेगी, गैर महसूस तरीके पर उनका असर उस पर आएगा। फिर हम नहीं बच पाएंगे, हमारे घर नहीं बच पाएंगे, हमारी औलादें नहीं बच पाएगी। आप अंदाजा करें कि दुनिया में सबसे पहला हिदायत का जो घर अल्लाह ने बनाया वो बैतुल्लाह को बनाया।
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، وہ ہدایت کا مرکز ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر ایک لمبے زمانے تک بیت اللہ کے اطراف میں کوئی آدمی سمجھانے والا نہیں آیا. تو ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قریباً 250 سال پہلے وہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو لوگ بت پرستی کرنے لگے. وہ بت پرستی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ اطراف کے ماحول نے بیت اللہ جیسے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا. بیت اللہ کے اندر بت آ گئے، اور ایک دو نہیں آئے، ایک دو نہیں، 360 بت بیت اللہ کے اندر آ گئے. جب اطراف کا ماحول بیت اللہ جیسے بیت اللہ پر اثر کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے گھر پر، ہماری اور آپ کی مسجدوں میں اثر نہیں کرے گا. اب دیکھو، کبھی کسی زمانے میں ایک ایسا ماحول تھا کہ مسجد میں ایک فون کی گھنٹی بجتی تھی تو سب لوگ الرٹ ہو جاتے، یہ کیا ہوا؟ اب ہر آدمی نماز کے بعد فوراً فون نکالتا ہے. تسبیحات فاطمی بھی یاد نہیں آتی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب دیکھو، ابھی تو سلام نہیں پھرائی اور آدمی ہاتھ میں فون نکال کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیا بات ہو گئی کہ باہر کے ماحول کا جو اثر ہے وہ مسجد میں آ گیا. اگر اس طرح سے فکریں ہوتی رہی تو ہم بھی محفوظ ہوں گے، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوگی. اور اگر یہ فکریں نہیں ہوئی تو جو ماحول ہوگا اور جو چیزیں ہوگی وہ ہمیں بھی لگے گی، ہماری نسلوں کو بھی لگے گی. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس طرح ہماری اولادیں اللہ کی نہیں رہی، وہ ہماری بھی نہیں رہے گی. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ فرماتے تھے کہ بے دینی کا اثر یہ ہوگا کہ گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کے ہو جاؤ گے، اور اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو جاؤ گے، اور خاندان ہوتے ہوئے بغیر خاندان کے ہو جاؤ گے. اب لوگوں سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو گئے، اولادوں کا سہارا چلا گیا. کیوں؟ کہ اولاد کے اندر ماں باپ کی جو عظمت ہے وہ تو دین سے آتی تھی، وہ دین بچوں کو سکھانا رہ گیا. سگے دو بھائیوں میں جو ہمدردی آتی تھی وہ دین کے راستے سے وہ سمجھانا رہ گیا. یہ مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے مشغلوں میں رہ کر جو جس مشغلے میں ہیں اس مشغلے میں زندگی جینے کے طریقے سیکھ لیں. کسی کو دنیا کی کوئی مشغلہ چھڑانا نہیں ہے. تاجر کو تجارت نہیں چھڑانی، کاروبار والے کو کاروبار نہیں چھڑانا، کوئی حکومت میں ہے تو اس کو حکومت نہیں چھڑانی. ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر اپنا کام کرے، لیکن اس کام میں کیسے جینا، کیسے رہنا، وہ زندگیاں سیکھے. حضرات صحابہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول تھے. ہم اس دنیا میں بہت کم مشغول ہیں. ہماری تو ایک ہی بیوی ہے. آپ ان کی تاریخ پڑھو، ان کی کم سے کم 4 بیویاں ہوتی تھی. تو ایک بیوی میں ہم اتنے مشغول ہیں تو وہ 4 والے کتنے مشغول ہوں گے؟ ہمارے بچے کتنے ہیں؟ بہت مشکل سے 4-5 ہو گئے. اب تو وہ خاندان نظر بھی نہیں آتے کہ 10 بچے، 15 بچے، 22 بچے. ہم نے 22 والے کو دیکھا ہے. ایک ڈرائیور صاحب تھے، ڈرائیور صاحب، میں نے پوچھا کتنے بچے؟ کا 22 بچے. ایک ہی بیوی سے 22 بچے. ہم لوگ افریقہ گئے، تنزانیہ، تو بیان ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے. میں نے کہا کتنے بھائی بہنوں؟ کا 50. میں نے پوچھا آپ کون سے نمبر کے ہو؟ 49واں نمبر ہے میرا. تو پہلے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑی فیملیاں ہوتی تھی. اب تو ہم 2 اور ہمارے 2-4 ہو گئے، تو وہ بھی شارٹ ہو گئے، چھوٹی سی ہو گئی. تو ہماری مشغولیتیں خاندانی کم ہو گئی، لیکن مسائل بڑھ گئے. مسائل ہمارے بڑھ گئے اور دنیاوی مسائل بھی ہمارے تھوڑے ہیں. حضرات صحابہ اس زمانے میں باہر سے ملکوں سے مال لاتے تھے، اور باہر سے مال، ملک جب ہمارا آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے عربوں کی آمد و رفت ہمارے وہاں ہوئی. انہی سے تو اسلام ہمارے وہاں آیا. ہمارے بر اعظم میں اسلام عربوں کے ذریعے سے آیا. اس زمانے میں حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عربوں کے ہمارے ممالک سے گرم مسالے جاتے تھے، تو وہ اس زمانے میں بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے ملک شام مال لے کر جاتے تھے، تو کاروباری حضرات تھے. پھر اللہ نے جب اسلام آیا تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی. 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کی حکومت تھی. 22 لاکھ مربع میل کس کو کہتے ہیں؟ آدھی دنیا ہو گئی. آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. آدھی دنیا، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت. وہاں وہ وزیر بن کر گئے، وہاں حاکم بن کر گئے، وہاں بڑے بڑے عہدوں کو سنبھالنے والے بن کر گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے تھے. ان سب کے ساتھ ہم سے زیادہ بڑی بڑی مشغولیتیں تھیں، لیکن ان مشغولیتوں میں کیسے رہنا وہ زندگیاں انہوں نے سیکھی تھی. تو پھر ان زندگیوں میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر شعبے والا اپنی زندگی جینا سیکھے، اپنی زندگی گزارنا سیکھے، اپنی اولادوں کو وہ چیزیں سکھائے. اگر یہ خود سیکھ لی
اور اولادوں کو سکھائی, گھر والوں کو سکھائی, تو پھر سب کے ذریعے سے اچھی خیر خواہی اور تعاون ملے گا. اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور خدا نہ کرے اگر یہ زندگیاں نہیں سیکھی گئی تو پھر ان مشغلوں میں اللہ کو ناراض کر کے جیا جائے گا. اور اگر اللہ کو ناراض کر کے جیا گیا تو جب تک جئیں گے چین کا جینا نہیں ملے گا, اور جب مرنا ہوگا پتہ نہیں کیسا مرنا ہو جائے گا. اور پھر ہمارے پیچھے ہماری اولادیں بجائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کے ہمارے لیے وبال جان بنے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. تو اس کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہانہ ہے, اجتماع ایک بہانہ ہے مجمع کو متوجہ کرنے کا. ہر ہفتے ہماری مسجد میں گشت کا دن ہوتا ہے اور پورے محلے والوں کی فکر کی جاتی ہے کہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کر کے کہ پورے ہفتے اسی بازاروں میں گزرے ہیں, اسی منڈیوں میں گزرے ہیں, غفلت کے ماحول میں وقت گزرا ہے, تو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کر کے وہ اپنے سے متعلق جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو سنیں, سمجھیں اور اس کے پابند بن کر زندگی جینے کی فکر ان کے اندر آ جائیں. یہ زندگی جس ماحول میں ملتی ہے اس ماحول میں جانے کی ان کے اندر فکر آ جائیں. اگر یہ اس ماحول میں آنے کی فکر نہیں ہوئی تو پھر دوسرا ماحول تو ہے ہی, جو دوسرا ماحول اس کو کھا جاتا ہے. اس کے لیے مسجد کے ماحول میں لایا جاتا ہے, روز اس کے لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے, اور پھر گھر گھر میں جا کر اس کی ملاقاتوں کا نظام بنتا ہے کہ مسجد کی جماعتیں ہمارے دروازوں پر آتی ہے, ہم سے منت سماجت خوشامد کرتی ہے. ہمارے کتنے لوگ تو ان کو ملاقات بھی نہیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی منت سماجت کرتی ہے, خوشامدیں کرتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہماری نسلیں کتنی محفوظ ہو گئی. میں ابھی عصر کے بعد حضرت مولانا کے پاس بیٹھا تھا, میں نے کہا مولانا اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ان علاقوں میں یہ محنت چلا دی, ورنہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جن علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ان کی نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. میں مولانا سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم سے پہلے ایشین حضرات جب اس ملک میں آئے اس سے پہلے اس ملک میں عرب لوگ آئے تھے. 400 سال آپ پہلے پیچھے چلے جاؤ, عرب آئے تھے. اب ان کے خاندانوں کو جاؤ لاؤ کر ڈھونڈ کر نکالو, آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. سب سے زیادہ دین چھوڑا ہے وہ ان 400-500 سال پہلے ہوئے آئے عربوں نے زندگیاں چھوڑ دی. ان کا دین ضائع اور برباد ہو گیا کہ ان پر کسی کی محنت نہیں ہوئی. نسلوں کی نسلیں آپ کے پڑوس کے ممالک میں آپ چلے جاؤ. ہم لوگ گئے ویسٹ انڈیز میں, ہم نے دیکھا کہ وہاں گھر گھر میں ایک ایمان والا اپنے گھر میں غیر ایمان والے کے ساتھ شادی کر کے رہ رہا ہے. ہم نے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ کہ ہم بھی ہندوستان سے آئے ہیں, وہ بھی ہندوستان سے آئے ہیں, وہ اپنے دھرم پر رہے ہیں, وہ اپنے دھرم پر رہیں گے. ایمان والا غیر ایمان والے, اب ان کی نسلیں اکثر ماؤں پر ہوتی ہے. اکثر جو ہوتے ہیں نسل وہ ماں پر ہوتی ہے, ماں پر. ہم اس لیے ہم کسی کو پوچھتے ہیں نا کہ بھئی تمہاری زبان کون سی ہے, تم کیا پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ تمہاری مادری زبان کون سی ہے. تو کیوں ابا الگ زبان بولتے ہیں؟ کہا نا ابا بھی وہی زبان بولتے ہیں. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے, تو کیا فادر ٹنگ الگ ہے, مدر ٹنگ الگ ہے؟ کہا نا وہی ایک زبان ہے. عربی میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں تمہاری لغت الام, ماں کی زبان کون سی؟ کیونکہ بچے ماں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. اب جب ماں اس فکر کی تو ان کی نسلوں اس پر چلی گئی, تو اس کے ذریعے سے بہت بڑا مجمع دین کھو بیٹھا. اب وہاں جا کر دروازے پر پوچھنا پڑتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایمان والا ہے؟ آپ کا یہ پڑوس کا چیلی دیکھ لو, آپ ہی کے پڑوس کا یہ برازیل دیکھ لو. ہاں کہ اب ان کے بچوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں, میرے ابا مسلمان تھے, میرے دادا مسلمان تھے, کہ ان کی نسلیں ضائع ہو گئی. اب رہی مقدر کا جینا, تو جانور بھی جی رہے ہیں, کھانا پینا وقت پر کھا رہے ہیں, وہ بھی کھانا پینا کھا رہے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ مرنا نہیں ہے. ہمارے تو مرنے کے بعد جنت ہے, ہماری مرنے کے بعد جہنم ہے. ہمیں مٹی نہیں ہو جانا ہے. ہماری یا تو جنت ہے جہنم ہے. ہماری اولادیں ہمارے لیے امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. ان کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑے گا, ورنہ یہاں کی مصیبت تو تھوڑی بھی محسوس ہوتی ہے, وہاں کی مصیبت میں کوئی ہمارا بھاگیدار نہیں ہوگا, وہاں کی مصیبت میں کوئی ہمارا ساجی نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر ہماری اولادوں کو جو جینے کے طریقے ہیں ہمارے ذریعے سے نہیں ملے تو ہمارے لیے ہماری اولادیں عذاب بن جائے گی. اس کے فکر کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہوتی ہے, ایک ایک کے پاس آنا جانا. ہمیں یہ بات ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی اپنا وقت فارغ کرو اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستوں میں لگاؤ, اپنے آپ کو جوڑو, اپنی مستورات کو جوڑو. چھوٹے بچے ہوں ان کو مکاتب میں بھیجو. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں آنے کے بعد کہ ماشاءاللہ اس مسجد کے طرف میں تو بہت اچھا تعلیم کا نظام ہے, کہ ماشاءاللہ یہاں اچھی تعلیم ہے اور لوگ علماء سے جڑے ہوئے ہیں, دین کی باتیں سیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی کوشش یہ ہو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ نہ بچے جو ہمارا بچہ بچپن میں دینی تعلیم نہ لیتا ہو.
اس کی بھرپور ہماری کوشش ہو. دوسری کوشش یہ ہو جائے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ. یہ اسلامی لباس جو ہے نا ان بچوں کو بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے خرافات سے ان کو بچا لے گا. گناہوں کی طرف سے روکنے والے میں ایک یہ لباس آڑ ہے, آڑ. اگر یہ لباس اتر گیا نا تو پھر بچے بنداس ہو جائیں گے, بے جھجک ہو جائیں گے, جہاں جانا ہوگا جا سکیں گے. یہ لباس جو ہے نا سنتوں والے لباس, یہ گناہوں کے لیے آڑ بن جاتے ہیں, مانے بن جاتے ہیں. ایک لڑکی شرعی لباس میں ہے, برقعے کے ساتھ ہے, اس کو گناہ کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوگا. اور اسی بچی کا نقاب اتر گیا اور لباس ماڈرن لباس پہنا دو, تو اب لباس پہننے کے بعد اس کو وہ چیزیں کرنے کا شوق پیدا ہوگا جو اس لباس والیاں کرتی ہے. وہ لباس پہنے ہوئے لوگ جو کرتے ہیں ایسے کام کرنے کے اس کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہوگا. ایک جوان لڑکے کو تم کوئی ناچنے کودنے والے کا لباس پہنا دو تو لباس پہننے کے بعد اس کو بھی اس کی طرح اسٹائل کرنے کی اس کا من بنے گا کہ یہ کیسے بنا, کہ اس کو وہ چیز نے ایسا کر دی. ہمارا راستے پر چلنے والا آدمی بائک چلاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں تو ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. ارے بھائی یہ کیوں ٹیڑھا بیٹھا ہے بائک پر؟ آپ کے یہاں بھی بائک چلانے والے ٹیڑھے ویڑے بیٹھتے ہیں, کیوں؟ کہ یہ ٹیڑھا نہیں ہے, یہ بائک آئی اس نے اس کو ٹیڑھا کر دیا. جیسے بائک ٹیڑھا کر دیتا ہے نا, ایسے یہ لباس بھی آدمی کو ایسا کر دیتا ہے. اس لیے ظاہر کو بھی اپنا, اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذروا ظاہر الاسم وباطنہ, اپنے ظاہر کی گندگیوں کو بھی ہم ختم کریں. اس کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجیں, لباس ان کو اسلام میں پہنانے کی بھرپور ہماری کوشش ہو. جیسا لباس ہوگا ایسا ڈھانچہ بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں اس ماحول میں تھوڑا وقت دیں. مجھے بہت دکھ ہوا بعض لوگوں کی کارگزاری سنی. ایک صاحب مجھے ملے کہ میں جاب کرتا ہوں, بیوی بھی جاب کرتی ہے. کب جاتی ہے؟ کہ صبح 3 بجے جاتی ہے اور شام کو 5 بجے جاتی ہے, 3 بجے آتی ہے, اور میں 4 بجے جاتا ہوں, پھر میں رات کو آتا ہوں. تو اچھا تم یہ صبح شام اتنی محنت کرتے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کوئی وقت نہیں دو. آج ایک صاحب ملے کہنے لگے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے, کہ صبح میں ہم جاب پر چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کس کے لیے سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ جن کے لیے کر رہے ہیں انہی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو ہم سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں, گھروں میں ہیں, بیوی اپنے موبائل میں, ابا اپنے موبائل میں, اور بچے اپنے موبائل میں. ان کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پھر یہ بچوں کو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ باہر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. جب وہ دوسرے رخ پر جاتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اس پر چڑھتے ہیں. غصہ اس پر نہیں لانا, غصہ ہمیں اپنی ذات پر لانا ہے کہ جس زمانے میں اس کو سنبھالنے کا زمانہ تھا ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا. اب وہ غلط رخ پر چلا گیا, اب ہم ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں. وہ مجبور ہے اس لیے بھی کچھ بولتا نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہمارے سامنے بھی بولے گا. اس لیے جو زمانہ ان بچوں کے وقت دینے کا ہے ہم گھروں میں وقت دیں, اور اپنی بیویوں کو تعلیم کے حلقوں میں بھیجیں, مستورات میں ان کو اللہ کے راستوں میں لے کر جائیں. علماء فرماتے ہیں اگر ماں بن گئی تو نسل بن جائے گی, ماں بن گئی تو نسل بن جائے گی. بچے جو ہیں, میں نے ابھی کہا نا, مدر ٹنگ, بچے ماں کے تابع ہوتے ہیں, باپ کے نہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ مردوں کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. حضرت فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے, عورت مرد سے زیادہ نیک ہونی چاہیے. بھائی بچے کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے, اس پیٹ میں بچہ بنتا ہے. اب یہ ڈائی ہے اس کے بننے کی, یہ سانچہ ہے, ڈائی ہے, یہ جیسا فرما ہوگا ایسی بچہ بنے گا. یہ پیٹ حیا والا ہے, یہ تقوی والا ہے, یہ اللہ کے ڈر والا ہے, یہ اللہ کے خوف والا ہے, وہ بچے پر اس کے اثرات پڑیں گے. اب جس پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس کی آنکھیں گندا دیکھ رہی ہے, اس کے کان گندے سن رہے ہیں, اس کی زبان گندا بول رہی ہے. اب اس میں بچہ بھی بن رہا ہے, اس بچے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اس عورت میں دینی فکر آئے, اس کے لیے ہماری مستورات ہمارے محلے کی تعلیم میں شریک ہوں. روزانہ ہمارے گھر میں تھوڑی دیر تعلیم پڑھیں. یہ جو فضائل اعمال, فضائل صدقات کی تعلیم ہے, ہم کو ایسا لگتا ہے یہ فضائل کی کتاب ہے. نا, یہ کتابیں جو ہے نا حضرت شیخ کے پاس مولانا الیاس صاحب نے لکھوائی. ایمان والا کیسا ہونا چاہیے وہ لکھوایا. دین کے 5 شعبے ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. 5 شعبے, ان 5 شعبوں کو اس میں لکھوایا ہے. سب سے پہلے ایمانیات, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ 5 ارکان ایمان والے میں کیسے ہونے چاہیے وہ لکھوایا. پھر معاملات لکھوائے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے,
حرام کا نیوالا پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا, کسی کی ایک بالشتہ زمین لے لی تو کیا ہوگا, معاملات لکھوائے. پھر معاشرت, امی کے کیا حق ہے, ابا کے کیا حق ہے, پڑوسیوں کے کیا حق ہے, جانوروں کے کیا حق ہے, اور پھر اخلاقیات. جب گھر کی چار دیواری میں یہ باتیں پڑھی جائے گی نا تو ایک ایک کے جذبات اچھے بنیں گے اور ایک ایک کی تربیت اچھی ہو جائے گی. اور جب یہ باتیں نہیں پڑھی جائے گی تو ان کے کانوں میں جو باتیں پڑھے گی ایسی تربیت ہوگی. اس لیے کم سے کم 2-5 منٹ روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو, اور اپنے گھر میں اس کا ہمیں ماحول بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو دینی چیزیں ہمارے گھر سے ملے. اس لیے علماء نے لکھا مردوں کے لیے, کیا لکھا کہ عورتوں مردوں کے لیے نفل عبادت گھر میں افضل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سارے نفل اعمال اپنے گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کی نماز کے. اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے, فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اعمال کرتے تھے. باقی دن بھر کے سارے اعمال گھر میں کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے. ہم اپنے گھروں کو اعمال سے بھریں, تلاوت گھر میں ہو, تسبیحات ہو, اور ہم گھروں میں ایک ایسی فضا بنائیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر سے یہ چیزیں ملیں. موبائل میں نہ لگے رہیں. ہم گھر میں جاتے ہی موبائل میں لگ جاتے ہیں, گھروں میں جا کر موبائل میں نہ لگیں. موبائل کا کام سب گھر کے باہر پورا کر لیں, گھر کا وقت گھر والوں کے لیے ہے. اس لیے گزارش ہے اس ماحول میں ہم اپنی فکر کریں, بچوں کو مکتب بھیجیں, اسلامی لباس پہنائیں, اور باہر کے کھانوں سے ان کو بچائیں. ریڈی میڈ کھانے نہ کھلائیں. سب سے گندی جو چیز ہے وہ حرام غذا کا پیٹ میں جانا ہے. آج کے ماحول میں پتہ نہیں کون کون کیا پکا کر کھلا رہا ہے, یہ پیزا نے, برگر نے, یہ وہ سب ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں. اگر اس کے پیٹ میں حرام کی غذا چلی گئی, اب اس سے خیر کی امید چھوڑ دینے کی. کیونکہ جب غذا پیٹ میں گندی چلی جاتی ہے تو اس کے جذبات گندے ہو جاتے ہیں. ہاں, کہ اس کے جذبات گندے ہو جائیں گے. اسی لیے اگلے زمانے کے لوگ حرام غذاؤں سے بچتے تھے. حضور اللہ نے نبیوں کی جماعت سے بات فرمائی, کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اے نبیوں کی جماعت, تم پاکیزہ غذا کھاؤ, پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اچھے عمل جڑے ہوئے ہیں اچھے غذاؤں کے ساتھ. اچھی غذا کھائیں گے تو اچھے عمل کی طرف رغبت شوق ہوگا. اور جب غذائیں گندی ہو جائے گی نا تو اندر کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں ریڈی میڈ چیزیں نہ لائیں, ہوٹلوں میں کھانے نہ جائیں. جو کھانا ہے اچھے سے اچھا گھر میں بنا کر اپنے بچوں کو کھلاؤ. اپنے بچوں کو گھر کے کھانے کا عادی بناؤ اور حیا والا لباس پہناؤ. ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ہم ریڈی میڈ کپڑے پہناتے ہیں. ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنائیں. ریڈی میڈ کپڑے جب پہناؤ گے نا تو وہ بچیاں ان جو جن کے جس کی سٹائل کے وہ کپڑے ہیں ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسی حرکتیں کرتی ہیں. ابھی بچپن سے ہی وہ بچیاں ایسی حرکتیں کرنا شروع کرے گی. ان کو اپنے جو پرانے زمانے کی ہماری مائیں کپڑے پہناتی تھی نا, گھر میں سلے ہوئے شلوار قمیض, وہ پہناؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی چھوٹی بچی ہے پھر بڑی ہو کر سنبھل جائے گی. جب ہم نہیں سنبھلے وہ کیسے سنبھل جائے گی؟ اور چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو جس طرح موڑنا ہوتا ہے موڑ جاتا ہے, اور جب بڑا ہو جائے پھر وہ موڑ نہیں سکتا. ہم ان چیزوں کو ہلکے سے نہ لیں, ان کے لباسوں کو ہلکے سے نہ لیں, ان کے کھانوں کو ہلکے سے نہ لیں. جو کھانا ہے گھر میں بناؤ اور پاکیزہ. پتہ نہیں کون کیسے کیسے جذبات کے لوگ, یہ ہوٹل والے چاہے اچھے پاک صاف ہوٹل, ان کے جذبات کیسے کیسے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاتے ہیں. ہم ایمان والی اپنی ماں کا ہاتھ کا نہیں پکا کر کھاتے, ہم اپنے بیوی کے ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں کھاتے, اور پتہ نہیں کن کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاتے ہیں. یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. کتابوں میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام غذا چلی جائے, اگر وہ کعبہ شریف میں چلا جائے اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اتنی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. ہماری ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے اسباب ہے کہ کرنے کی چیزیں کی جائے, بچنے کی چیزوں سے بچا جائے. یہ مختصر زندگی ہے, اگر اس کو بچتے بچاتے سنبھلتے گزار لی تو انشاءاللہ یہ زندگی جب تک جئیں گے اللہ کے رحم و کرم کے مستحق بن جائیں گے, اللہ کی مدد شامل حل ہو جائے گی. جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی, تھوڑے دنوں میں اللہ نے دنیا کی وسعت بھی دے دی. دنیا کی وسعت. ایک صحابی تھے, جب ایک دنیا کے بادشاہ کے دربار میں گئے, اس نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو, جو تم یہ باتیں لے کر آئے ہو حضور والی, تو یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها, کہ ہم یہ وسیع اچھی خوشگوار زندگی لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. تم بہت تنگ زندگی گزار رہے ہو, ہم ایک وسیع زندگی. یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو زرق برق میں جی رہے ہیں, ہیرے جواہرات میں جن کی زندگی ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگیاں بہت تنگ ہیں, ہمارے پاس ایک بہت خوشگوار وسیع زندگی ہے, وہ زندگی تم کو سمجھانے آئے ہیں. اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم
पड़ोसी के हुकूक के मुतालिक समझाया। एक जगह फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कौन? कमन ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, कि जिस पड़ोसी से उसका पड़ोसी उसकी इज़ार आसानियों से मुतमईन न हो। ये बात समझाई कि पड़ोसी के साथ कैसा रहना। तो उस जमाने में इस्लाम के रास्ते से जब पड़ोसियों के हुकूक समझाए गए ना, तो एक घर का पकाया हुआ 7-7 घरों में जाता था। और आज पड़ोसी को पूछो कि तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है, जब इस्लामी माहौल खत्म हो गया तो पड़ोसी को यह पता नहीं कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। मैंने आज एक साहब से पूछा कि तुम अपने पड़ोसी से कब मिलते हो, तो कहने लगे हफ्ते में कभी मस्जिद में जाते जाते मुलाकात हो जाए तो हो जाती है, वरना मुलाकात भी नहीं होती। ये हमारा मुआशरा नहीं है। हमारा मुआशरा तो ये था, एक घर का पकाया हुआ 7-7 घरों में जाता था। लेकिन जब वो माशरा नहीं होगा तो सगा भाई पड़ोसी को नहीं पूछेगा, ऊपर नीचे वाला किसी को नहीं पूछेगा। जब ये मेहनत की जाएगी तो वो पाकीज़ा माशरा वजूद में आ जाएगा, हमदर्दी, खैरखाई, वो सतह जिंदगियों में आ जाएगी। इसलिए हम इसको हल्के से न लें। दुनिया में जिएंगे, अच्छा जीना मिल जाएगा, और जब मरेंगे ना तो फिर मरना भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस तबलीग की मेहनत को हम बोझ न समझें, एक्स्ट्रा चीज न समझें, सर पर पड़ी हुई चीज न समझें। ये हमको बहुत कुछ दे जाएगी, हमसे कुछ नहीं लेगी। इसलिए गुजारिश ये है कि माशाल्लाह इसी फिक्रों को लेकर साल भर मेहनत होती रहती है, तो हम भी अपने आप को वक्त फारिग करके उस मेहनत में अपने आप को जोड़ें। और ये इज्तिमा एक उन्वान है, उसमें खुद 3 दिन फारिग करके आएँ। अक्सर हमारे लोगों का ये मिजाज होता है कि दुआ के मौके पर शरीक हो जाते हैं। हम मोहताज बनकर कम से कम साल में एक मरतबा तो 3 दिन फारिग करें। और हमारे बुजुर्ग इतने दूर दूर से आए, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हमारे लिए आए हैं। हम 3 दिन फारिग करें और यकसू होकर उस मजलिसों में शरीक हों। हमें नहीं पता कौन सी घड़ी हमारी हिदायत की होती है, कौन सी बात हमारी जिंदगियों के बदलने का जरिया बनती है। खुद भी आएँ, अपनी औलादों को भी लाएँ, अपने दोस्तों को और अपने जवान सारे साथियों को लेकर आएँ। इज्तिमा होने के बाद अल्लाह के रास्ते का खुरूज होता है। इस मुबारक जिंदगी को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने में चिल्ले में जमातें जाएगी। अपनी इरादे करें, यज़ाइम करें, अपने आप को मोहताज समझकर उस वक्त लगवाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जल्दी से जल्दी इस मुबारक जिंदगियों पर हम पड़ जाएं। और साल भर फिर यहाँ आने के बाद यहाँ मस्जिदों में अमाल होते हैं, उन अमाल में अपने आप को जोड़ें, ताकि हम जिएं तो सलामती के साथ और मरें तो सलामती के साथ। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है करेंगे इंशाअल्लाह? तो सब तय कर लो कि इंशाअल्लाह एक तो सबसे पहले इज्तिमा में एहतिमाम से 3 दिन हाजिर रहेंगे। सामान के साथ वहां आना, अल्लाह के रास्ते में एक रात गुजारना ऐसा है जन्नत, जैसे किसी आदमी ने जन्नत की क्यारी में वक्त गुजारा। हाँ, तो हम अल्लाह के रास्ते के मेहमान बनेंगे। तो सब तय कर लो 3 दिन इंशाअल्लाह सामान के साथ वहां पहुंचेंगे। पहुंचोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? और सबको लेकर आएंगे, औरों को भी लाओगे, और वहां से अल्लाह के रास्ते में जमाते जाएगी। तो आप हजरत भी नियत करो इंशाअल्लाह कि हम भी 4 महीने, और अल्लाह हिम्मत दे तो चिल्ले की जितनी हिम्मत दे इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के रास्ते का सफर करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन अल्लाह के रास्ते में जाने की नियत करते हैं? इज्तिमा से कौन कौन बता रहे हैं? चलो बताओ, इज्तिमा से कौन कौन जाएंगे? कौन कौन नियत करते हैं कि इज्तिमा से हम जाएंगे? नहीं, अफराद अभी तो बताओ कि इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, ये बताओ कि मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। और फरमाए और बताएं भाई, ये हम सब के जरूरत की चीज है, इसके हम मोहताज हैं। अपने आप को मोहताज समझकर, जरूरतमंद समझकर अपने आप को तैयार करें। जिनका भी इस साल का वक्त बाकी है वो इरादे करें। ये हमारी बहुत बड़ी कमाई की चीज है। हमारे अंदर ताजगी आती है इस वक्त लगाने से। एक नफा ये होता है, दूसरा नफा हम लोगों में खैर के आने का जरिया बन जाते हैं। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। और भी फरमाए माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे, आसान फरमावे। जी माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। वाह वाह माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? भाई कहाँ के हैं ये? प्रॉपर भरूच के हो? तो यूं कौन सिद्धपुर के? तुम तो गुजरात छोड़कर आ गए, हम तो गुजरात के ही हैं, गामड़े गामड़े को पहचानते हैं। ये तो गुजरात छोड़कर आ गए।
ہم تو وہی ہیں نا. ماشاء اللہ. اور بتائیں. ماشاء اللہ. اور فرمائیں. اور بھی بتائیں. اور بھی بتائیں. ہمارے جوان ماشاء اللہ پیچھے بہت بیٹھے ہیں, سبھی بتائیں. یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے, اس کو ہم ایکسٹرا چیز نہ سمجھیں, برکت کی چیز نہ سمجھیں, خالی ثواب کی چیز نہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے ہمیں تازگی مل جائے گی. اور بھی فرمائیں. جی. اور بھی کریں ہمت. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اللہ بہت مبارک فرماوے, قبول فرماوے. اور فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بھی فرمائیں. جی. جس کے دل میں ذرا بھی بات آئی ہے نا, وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کا اظہار کرے, اور جس کے دل میں نہیں آتی وہ اللہ سے مانگے. ماشاء اللہ. جس کے دل میں بات آئی وہ اللہ کی طرف سمجھے اور اس کو اظہار کریں, اور جس کے دل میں نہیں آ رہی وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ بہت دنوں سے بات سن رہا ہوں, اللہ میرے دل میں یہ تو بات ڈال دے اور مجھے تو توفیق دے دے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجتماع سے بتاؤ. ماشاء اللہ. اور فرمائیں. اور فرمائیں. جس کے دل میں نہیں آ رہی وہ اللہ سے مانگے کہ میری اتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے, میں نے اپنی زندگی کو اگر نہیں سنوارا اور اس صحیح جینے کے رخ پر نہیں ڈالا تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزر جائے گی, جو زندگی میرے لیے وبال جان بن جائے. جی. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اللہ بہت مبارک فرماوے, قبول فرماوے. اور فرمائیں. اور فرمائیں. اور سارے ساتھی بتائیں, کریں ہمت. اور بتائیں. اللہ سے توفیق مانگیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی, اللہ سے توفیق مانگو. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. اے اللہ میں ہدایت یافتہ لوگوں جیسی توفیق مانگتا ہوں. یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کیونکہ توفیق اللہ دیتے ہیں. ورنہ بات سمجھنے کے بعد بھی دیکھو, حضور کے چچا نے بات سمجھی کہ میرا بھتیجا صحیح بات کہتا ہے, لیکن توفیق آسمان سے نہیں ہوئی. جب کفار مکہ حضور علیہ السلام کے چچا کو شکایت کرنے آتے تھے تو یوں کہتے تھے میرا بھتیجا غلط بات نہیں بتائے گا. اتنا یقین تھا لیکن توفیق شامل حل نہیں ہوئی. تو توفیق اللہ دیتے ہیں. توفیق نہ ملے تو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے تو توفیق دے دے. ہر آدمی اللہ سے توفیق مانگے. سمجھ میں تو آتی ہے مگر ہمت نہیں ہوتی, تو وہ توفیق ملے گی تو ہمت بھی ہو جائے گی. اس لیے دل دل میں اللہ سے مانگے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے. اور ایک بات بتاؤں, آدمی سے زندگی میں بعض مرتبہ بھولیں ہو جاتی ہے, غلطیاں ہوتی ہے, تو پھر اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا, ایک آدمی بزرگ مسجد میں تھے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ رو رہا ہے. رو رہا تھا تو ان کے دل میں بات یہ آئی کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, بناوٹ کا رو رہا ہے. تو بس اللہ کو یہ بات ناپسند آئی. تو جس کے دل میں یہ وسوسہ آیا تھا اس کو اللہ پاک نے 40 دن تک تہجد کی توفیق چھین لی. وہ کہنے لگے اس وسوسے کے بعد, اس میری بدگمانی کے بعد میرے سے تہجد کی توفیق چلی گئی. تو ہم سے بھولیں ہو جاتی ہے, پھر اللہ پاک نیکی کے عملوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا, بعضوں سے تلاوت کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں, بعضوں سے اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں کو سنت پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں, جلدی آتے ہیں, پھر بھی سنت نہیں پڑھیں گے. مسجد کے بعد نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے, پھر بھی سنت نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اللہ نے ان سے سنتوں کی توفیق چھین لی. بعضوں سے قرآن کی توفیق چھین لیتے ہیں, بعضوں سے ہاتھ اٹھانے کی. ہم اللہ سے معافی مانگیں, اللہ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تو مجھے معاف کر دے, اور جیسے تیرے اور سارے بندوں کو تو نے توفیق دی, مجھے بھی با توفیق بنا دے. اس لیے گزارش ہے, ابھی ایک ہفتہ 2-4 دن باقی ہے, اللہ سے مانگیں اس کو, اور اپنے آپ کو بھی قبول کروا دیں. کرواؤ گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ ابھی تو میں نے نیت نہیں کی, مگر میں اس ہفتے 100% نیت کرتا ہوں اور 100% کوشش کروں گا کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ وقت لگ جائے, ایسی اللہ سے دعا کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے اللہ سے دعا کرنے کی؟ سب کرو گے؟ وہ جو دیوال کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے؟ آپ لوگ نہیں کرو گے؟ آپ لوگ ناراض ہو؟ آپ لوگ ناراض ہو؟ آپ لوگ دعا نہیں کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اچھا سب کرو گے, چلو اللہ توفیق دے. باقی جب تک جانا نہ ہو آپ اپنی مسجد کے ماحول میں ضرور جڑیں, یا روزانہ مشورہ ہوتا ہے فجر کے بعد اس میں بیٹھیں, جیسے آج گشت ہوا ہر ہفتے گشت ہوتا ہے اس میں جڑیں, اور ہفتہ وار اجتماع مسجد ہدایہ میں شب جمعہ میں ہوتا ہے وہاں پہنچیں, اور اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیں.
بڑوں کا چھوٹوں کا مدرسہ مکتب ہے, بڑوں کا مدرسہ تبلیغ کی محنت ہے. اور مستورات کو اپنے محلے کی تعلیم میں ضرور بھیجیں, اور لباس اسلامی پہنائیں, اور بازار کے کھانے نہ کھلائیں. اور ہر آدمی سے میری گزارش ہے, اپنی مادری زبان اپنے گھروں میں بولنا. اردو والے اردو بولو گھروں میں, گجراتی والے گجراتی بولو, پنجابی والے پنجابی بولو, پشتو والے پشتو بولو. جو تمہاری مادری زبان ہے نا, وہ زبانوں کو گھروں میں چھوڑو مت. تم اپنے معاشرے کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو, اپنے ماحول کو, کلچر کو, تو اپنی زبانیں گھروں میں ضرور بولو. ہمارے بزرگوں میں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بڑے بزرگوں میں سے. وہ یہ فرماتے تھے کہ جس قوم کو بدلنا ہو اس قوم کی 2 چیزیں بدل دو, قوم بدل جائے گی. ایک, ان کے جوان کو بدل دو, اور دوسری ان کی زبان بدل دو. اگر زبان بدل دی تو جیسی زبان گھر میں آئے گی ایسے ہی بچے ایسے ہی ڈھل جائیں گے, بچے ایسے ہی ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے تمہاری انگریزی زبان چلتی ہے, ٹھیک ہے وہ ضرورت پر بولو, لیکن اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ تو آپ حضرات اپنی مادری زبان بولو. جس کی جو زبان ہے, بنگالی بنگالی بولے, بنگالی زبان والے بنگالی بولے, اردو والے اردو بولے, گجراتی والے گجراتی پیور گجراتی بولو, اور پشتو والے پیور پشتو بولو, اور پٹھان زبان والے پٹھان, جو جس کی جو زبان ہے وہ زبان بولو. اس سے آپ کے بچے آپ کے ماحول میں ڈھلے رہیں گے, آپ کے ماحول میں رہیں گے. دوسرا, اپنے خاندان والوں کو سے جڑے رہیں گے. ہاں, اگر زبان بھول گئے تو خاندان والوں سے بات نہیں کر سکیں گے. آج ہی مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ انہوں نے, دادی نے فون کیا پوتے کو, پوتا انگریزی بول رہا ہے, اور دادی بات کر رہی ہے تو دادی کو انگریزی نہیں آتی, پوتے کو گجراتی نہیں آتی. تو دادی رونے لگی کہ میں پوتے سے بات نہیں کر پا رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زبان والوں کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ کے خاندان سے کٹ جائے گا. اس لیے زبان نہ بدلیں. ہمارے بھائی پاڑیا تھے ساؤتھ افریقہ کے ذمہ دار, وہ کہتے تھے کہ زبان کبھی نہ بدلو, اپنی زبان اپنے گھروں میں چلاؤ. سمجھ رہے بات آپ؟ اس لیے جس زبان کے جو بھی لوگ ہو, ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنی مادری زبانیں بولو. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. مولانا دعا کروائیں گے.